حاجات کی برابری کے لیے اور جس منت سے مجلس اعزا رکھی گئی ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے اور تمام مومنین بالخصوص پارا چنار کے مومنین کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، ظالمین کی نیست و نابودی کے لیے، مولا کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات ہمارے خیال میں اب تک یہ واضح ہو چکا ہے کہ مجلس کا عنوان بی بی معصومہ قم بنت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہما ہے اور مصائب کا موضوع صاحب خانہ کی خواہش پر مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے۔ شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے، حاجات کی برابری کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بارہ جناب کے مومنین کی حفاظت کی نیت سے اور انشاءاللہ وہاں ظالمین ختم ہونی استنابود اور انشاءاللہ اور ان کے شر سے مومنین محفوظ رہ سکیں۔ اور بلندر صلوات بھیجیں محمد آپ کی اجازت ہو تو بات شروع کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ گزشتہ جشن بی بی سے متعلق تھا اور بی بی معصومہ قم کو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہی نسبت حاصل ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ اس کی مزید تشریح ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے آج کی مجلس میں مزید، لیکن عرض یہ ہے کہ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، یعنی وہ محمد ہیں تو یہ محمودہ ہیں، وہ صادق ہیں تو یہ صدیقہ ہیں، وہ معصوم ہیں تو یہ معصومہ ہیں، وہ یاسین ہیں تو یہ سیدہ ہیں، وہ طٰہٰ ہیں تو یہ طیبہ ہیں، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور یہ سید النساء العالمین ہیں۔ اللہم صل علی تو بی بی معصومہ قم کو بھی اپنے بابا سے وہی نسبت حاصل ہے جو بی بی سیدۃ النساء العالمین کو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ اس لیے ثانی زہرا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ثانی زینب ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جو شہر قم کی بی بی زینب ہے۔ اور خاص حاجات کی برابری کے لیے بھی یہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے۔ آپ اپنی نیتوں کو اس میں شامل کیجیے گا جہاں جہاں تک مومنین اس بات کو سن رہے ہیں۔
ایک بہت مشہور ایرانی شاعر ہیں اور بڑے عرفانی کلام کہتے ہیں، حاج غلام رضا، اور سازگار ان کا ایک تخلص ہے. اور بہت پہلے میں نے ان کے کچھ اشعار اس حوالے سے بھی پیش کیے تھے کہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں کربلا اور مکے کا مفاخرہ لکھا ہے کہ کربلا کی سرزمین نے کیسے شہر سرزمین مکہ پر اپنا مفاخرہ کیا. تو میں بس بات کو مربوط کرتے ہوئے اصل مجھے آنا ہے. انہوں نے ایک شان لکھی بی بی معصومہ قوم کی، تو وہ مجھے پیش کرنی ہے، لیکن یہ ذرا سن لیجئے گا، بڑا خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں فقط ترجمہ پڑھتا ہوں، فارسی زبان میں اشعار ہیں کہ جب مکے نے کہا کہ میں حرم خدا ہوں، تو مکے نے کہا کہ مجھ میں حرم خدا ہے، تو کربلا نے کہا کہ مجھ میں خون خدا ہے. پورے شب جمعہ کی زیارت معلوم ہے. السلام علیکم اطہار اللہ و اللہم صل علی. تو یہاں سے انہوں نے مفاخرہ شروع کیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ایک عرفانی شخصیت ہے وہ. آگے لکھتے ہیں کہ مکے نے کہا کہ حاجی مرد و زن سب میرا طواف کرتے ہیں، تو کربلا نے کہا کہ اولین اور آخرین کے انبیاء وہ میری زیارت کرتے ہیں اور میرا طواف کرتے ہیں. اب ایک منزل انہوں نے بڑی اور لطیف لکھی ہے. کعبے نے کہا کہ میں زادگاہ حیدر ہوں، اور یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی آمد مجھ میں ہوئی ہے. تو کربلا نے کیا کہا؟ کربلا نے کہا کہ تمہارا شرف یہ ہے کہ 3 دن علی تمہارے مہمان رہے ہیں، میرا شرف یہ ہے کہ حسین ابن علی تا قیامت میرے وجود میں حسین ابن علی 3 دن تمہارے. اللہم صل علی محمد و محمد. آگے کہتے ہیں کہ کعبے نے کہا کہ صفا اور مروہ کی سعی میرے کنار میں ہے، اور حاجی صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. اور کربلا نے کہا کہ خیمہ گاہ سے قتل گاہ تک کم سے کم 72 مرتبہ حسین ابن علی نے میرے وجود میں سعی کی ہے کہ خیمہ گاہ سے گئے قتل گاہ سے آئے خیمہ گاہ. پھر آگے لکھتے ہیں کہ کعبے نے کہا کہ زمزم کا کنواں میرے وجود میں ہے. کربلا نے کہا خون ابا عبداللہ میرے وجود میں ہے. کعبے نے کہا کہ مجھ میں حجر اسود ہے جیسے حاجی بوسہ دیتے ہیں. کربلا نے کہا کہ مجھ میں عباس کے 2 بازو ہیں جیسے حسین بوسہ دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک مفاخرہ لکھا. اس طرح سے انہوں نے بی بی معصومہ قوم سلام اللہ کی مدح لکھی ہے. اور جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مربوط ہے بات وہاں سے. کہتے ہیں کہ اے کوثر کوثر رسول اللہ، رسول اللہ کی کوثر ہے آپ. یہ مجھے بڑا لطیف مصرع لگتا ہے. شاید اسی مصرے کے لیے میں نے پوری منقبت آپ کو سنانے کا ارادہ کیا. اے کوثر کوثر رسول اللہ، زہرائے مکرر رسول. مکرر کہتے ہیں دوبارہ ریپیٹ ہونے کو. آپ وہ زہرا ہیں جو دوبارہ دہرائی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زہرا ہیں کہ جو دہرائی گئی ہیں. ہم سورہ نور موسیٰ جعفر، آپ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے سورہ نور ہے. ہم پارے پیکر رسول اللہ، کیونکہ 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا. آپ پیکر رسول اللہ کا ایک پارا ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ رسول اللہ جیسے اپنی دختر سے کہا کرتے تھے فداہا ابوہا، ویسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے فداہا ابوہا. 3 مرتبہ اس طرح سے فرمایا. وہ بھی اس موقع پر فرمایا کہ جب ایک گروہ آیا تھا اور وہ مدینہ منورہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت پر کچھ شرعی سوالات کو لے کر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسافرت پہ تھے، نہیں تھے وہاں، تو انہوں نے اپنے سوالات کچھ لکھ کے بھجوا دیے. بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ نے جواب دیے. بالکل بی بی کی جو شہادت یا وفات ہے وہ تو 28 برس کے سن میں ہو گئی ہے، تو بالکل عین وہی سن تھا جو ظاہری سن جو 18 برس کا تقریباً جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تھا. اسی سن میں بی بی نے سوالات کے کچھ جواب لکھے اور اسے بھجوا دیا. جب وہ واپس جانے لگے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی. ہر کام میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی، کوئی حکمت ہوتی کہ امام کیوں نہیں تھے وہاں پر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی راستے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے، جواب آپ کی بیٹی نے اندر سے کچھ جوابات لکھ کے بھیجے ہیں. امام نے وہ رقعہ دیکھا، اس کو چوما اور کہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا.
یعنی عین زبان عصمت سے جو جواب ہو سکتا تھا وہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ سے صادر ہوا. کہا ان کے بابا ان پہ قربان ہو جائے، ان کے بابا ان پہ قربان ہو جائے، ان کے بابا ان پہ قربان ہو جائے. زبان عصمت میں مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو امام علیہ السلام نے ہم سورہ نور موسیٰ جعفر، آپ بیوی وہ ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے سورہ نور ہے. ہم پارے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آگے فرماتے ہیں معصومہ خانوادہ عصمت. آپ خانوادہ عصمت کی وہ معصومہ ہے کہ صدیقہ دیگر رسول اللہ، رسول اللہ کے لیے صدیقہ کبریٰ. ایک اور صدیقہ ہے آپ. یہ کیوں صدیقہ ہے بیوی؟ صدیقہ کا خاص لقب اس آپ تناظر میں بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ ان فاطمہ معصومہ نے ان فاطمہ معصومہ سے، یعنی ایک صدیقہ کبریٰ نے جو اصل معدن ہے صدیقہ کبریٰ، ان سے روایت کی ہے کہ من کنت مولا فہذا ہے بی بی معصومہ قم. تو بی بی کا لقب محدثہ بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو ہے کم سے کم 3 روایتیں ہیں جو بی بی فاطمہ معصومہ قم نے اپنی دادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کی ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ بی بی معصومہ قم کی روایت ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ جو جنت میں پہنچے اگر محب علی ہے تو اس کے گھر کی کیا کیفیت ہے، وہ کبھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کے گھر کے باہر کیا لکھا ہوا ہے اور کس طرح سے زمرد کا ہے اور اس کا کیا رنگ ہے. یہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے روایت کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. سرچشمے گرفتے روح پاک تو از روح مطہر رسول اللہ. آپ کی روح پاک اتنی زیادہ مطہر ہے کہ جو رسول اللہ کی روح سے حاصل کی ہوئی روح ہے بی بی معصومہ قم کے لیے. جائی کہ تو در حضور بابائی، ایسے کہ جب آپ اپنے بابا کی خدمت میں ہیں اے بی بی معصومہ قم، زہرا اس بمحضر رسول اللہ، ایسے کہ جیسے بی بی زہرا ہے رسول اللہ کے محضر میں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں در شہر آئمہ تا درخشیدی. آپ آئمہ کے شہر میں ایسا درخشندہ وجود ہیں. کیوں آئمہ کا شہر کیوں کہا کہ اس لیے کہ قم اہل بیت کا حرم ہے. روایت کے مطابق اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، مولا علی کا حرم کوفہ میں ہے، اور پھر امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمام اہل بیت کا حرم قم میں ہے. تو در شہر آئمہ تا درخشیدی، آپ آئمہ کے شہر میں ایسا درخشندہ وجود ہے. قمرہ شرف مدینہ بخشیدی، کہ آپ نے قم کو مدینہ بنا دیا ہے نا، اس لیے کہ بی بی کی زیارت بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہے. تو آپ کا وجود ایسا ہے کہ آپ نے شہر قم کو شہر مدینہ بنا دیا ہے. ہم می بالت جواد از ان امے، ہم می نازد رضا بے ان خواہر. امام جواد علیہ السلام فخر کرتے ہیں کہ آپ ان کی پھوپھی ہیں. امام رضا علیہ السلام فخر کرتے ہیں کہ آپ ان کی خواہر ہیں. اس کے بعد اچھا عین میم چھوٹی ہا اماں، جیسے فارسی میں امے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھوپھی، اس لیے امّہ سعادات کہا جاتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو. معصومی در معصومی و بے چہاردہ معصوم، آپ چہاردہ معصومین کی معصومہ ہے. ہمیں امے و خواہری و دختر، بہت لطیف ہے. آپ چہاردہ معصومین کی معصومہ ہیں، کسی معصوم کی دختر، کسی کی خواہر ہیں، کسی کی اماں ہے. یہاں انہوں نے تقریباً اس بات کو اپنے اختتام کیا. میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 روایات کم سے کم ہیں بی بی کی زیارت کی فضیلت میں. چاروں میں ثواب ایک ہی بیان کیا گیا کہ جنت واجب ہے. توجہ کیا آپ نے؟ 4 روایات ہیں، چاروں میں ثواب ایک ہی ہے کہ جنت واجب ہے. ایک روایت میں اس تاکید کے ساتھ ہے کہ عارفاً بحقھا، جو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کریں. اچھا یہ مفترض التعاون سمجھنا ہے، یعنی واجب الاطاعت، ورنہ حق کی معرفت تو واقعاً کو ادا کر ہی نہیں سکتا. یعنی انہیں اپنے وجود میں واجب الاطاعت سمجھنا، یہ ہے حق معرفت. اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیان کیا جائے تو وہ میرے خیال میں شاید بیان کرنے والا بھی اس معرفت پر نہ ہو تو وہ کیا کسی اور کو بیان کرے. تو ورنہ یہ ہے کہ جب ایک شخص آیا ہے بی بی کے حرم میں تو وہ کچھ معرفت لے کر ہی آیا ہے نا، ورنہ کیوں آیا ہے؟ وہ معرفت لے کر ہی پہنچا ہے. جیسے کہ ایک آغا حسینی مومنی
ایک عالم دین ہے، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں مولا علی کے حرم میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے اور وہ صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی سی عجیب حالت میں، تو مجھے دیکھتا رہا. میں نے اس سے کہا کہ تم کچھ بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا آقا ایک بات یہ ہے کہ میں اندر نہیں جا رہا زری کے پاس، لے کے بڑا گناہ گار ہوں، تو میں زری کے پاس نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس وقت کم سے کم دنیا بھر کے ہزاروں گناہ چھوڑ کر، ہزاروں غلط کام چھوڑ کر جب تم آئے ہو اس در پر، تو یقیناً کوئی نور ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو، تمہارا باپ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہ جتنی میں اپنے باپ سے محبت کروں، میرے باپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے میرے بابا. کہ بس علی باپ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جب باپ کے پاس جاؤ گے کوئی غلطی کر کے تو باپ دھتکار دے گا یا قبول کر لے گا؟ اگر کوئی تنبیہ بھی کرے گا تو کم سے کم بارگاہ سے، محفل سے یا اپنے گھر سے نہیں نکالے گا انشاءاللہ. تو جاؤ علی ابن ابی طالب کے در پر. تو بہرحال کوئی بھی گناہ گار ہو، کیسا بھی کوئی انسان ہو، جب وہ پہنچتا ہے اس مقام پر تو یقیناً کسی نہ کسی معرفت کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی اس معرفت کے ساتھ پہنچے تو اس پہ جنت واجب ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ تدخل بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور کا ایک حصہ قم میں دفن ہوگا کہ ان کی شفاعت سے میرے سارے شیعہ جنت میں چلے جائیں گے. جی میرے سارے شیعہ جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے بزرگ علماء کا خاص طریقہ کار تھا. مثلا آیت اللہ مرشی نجفی ہیں جو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھی پہنچے، ان کا خاص طریقہ کار آپ کو ملتا ہے. ان کے جو شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہنچتے تھے اس زمانے میں کفشداری اور تھوڑا اندر کی طرف ہوتی تھی جہاں لوگ چپل اتار کے جاتے تھے، تو وہ معمولاً جب آتے تھے تو وہ اپنے چہرے کو مس کرتے تھے وہاں جہاں زائرین چپل اتارتے ہیں، وہاں سے مس کر کے پھر جاتے تھے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں. بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی. بی بی کی 5 صفات کا بیان کرتا ہوں پنجتن پاک کی نسبت سے، پھر بی بی کی زیارت سے ایک فقرہ پڑھتا ہوں ہماری ہدایت کے لیے، اور پھر ربط بی بی معصومہ قم کا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ، وہ پیش کرتا ہوں، اور وہیں سے پھر مصائب ابوالفضل عباس کا بیان. یہ ترتیب رہے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے بی بی کی صفات میں سے ایک ہجرت. ہجرت جو بی بی نے فرمائی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کے امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 19 بھائی ہیں. ایک بھائی اگر ایک شہر کو چھوڑ کے کسی اور مقام پہ جا چکے ہوں تو فقط بھائی کی محبت میں ایک بہن نہیں جا سکتی وہاں جب تک حجت کی محبت نہ ہو. 19 بھائیوں کو چھوڑ کر ایک بھائی کے پاس جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی کی ہجرت فقط بھائی کے لیے نہیں، حجت خدا کے لیے. بات ذہن میں رکھے گا. تو بی بی معصومہ قم کی ہجرت، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں، 20 بیٹیاں 20 بیٹے. امام رضا علیہ السلام کے علاوہ مزید 19 بھائی ہیں. فقط بھائی کی محبت میں نہیں جا رہی، بھائی تو 19 پہلے سے مدینہ میں موجود ہے. ایک بھائی فقط خراسان میں، مدینہ سے خراسان تک جانا ایک بھائی کے لیے، وہ بھائی کے لیے بھی لیکن حجت کے لیے. اچھا، ہجرت کی بھی کم سے کم 3 قسمیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، کبھی اور تفصیل سے کروں گا. ایک ہے ہجرت اعتقادی، کبھی انسان عقیدے میں ہجرت کرتا ہے، غلط عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف، یہ بھی ہجرت کہا گیا ہے. سید حمیری بڑے مشہور شاعر ہیں، امام صادق علیہ السلام کی مدح کرتے تھے لیکن کیسانیہ فرقے پر تھے، یعنی جو محمد حنفیہ کو امام ماننے والے. تو حتیٰ یہ کہ انہوں نے اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کو اس وقت تک نہیں مانا تھا، لیکن بہرحال اہل بیت کی مدح کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے، امام نے کہا اپنا عقیدہ درست کرو، تب جا کر یہ مدح قبول ہے. اور پھر کچھ امام کو ان سے مکالمہ ہوا اور امام صادق علیہ السلام تک کی ولایت پر انہوں نے ایمان رکھا، اور پھر جب امام کے سامنے انہوں نے مدح کی تو امام نے انعام و اکرام سے نوازا. یہ ہے ہجرت اعتقادی. ایک ہے ہجرت اخلاقی. ماشاءاللہ تمام صحیح عقیدے پہ تشریف فرمائے، لیکن ہجرت اخلاقی، ہجرت اخلاقی کیا ہے؟ امام علی ابن ابی طالب السلام بیان فرماتے ہیں کہ المہاجر، مہاجر کون ہے؟ من حجر السیئات، جو سیئات سے حسنات کی طرف ہجرت کر لے وہ ہے حقیقی مہاجر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی. جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لے.
آنکھوں کا گناہ ہے وہ چھوڑ دے، پاکیزگی کی طرف آ جائے، حرام کھا رہا ہے وہ چھوڑ دے، حلال کی طرف آ جائے، غیبت کر رہا ہے سن رہا ہے وہ چھوڑ دے، مومن کے احترام کی طرف آ جائے. یہ ہے سیئات سے حسنات کی طرف ہجرت. امام نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے کہ جو سیئات کو چھوڑ کر حسنات کی طرف آ جائے، یہ ہے مہاجر. پھر ایک ہجرت مکانی، اور اس کی اپنی اہمیت ہے کہ اگر ایمان کی خاطر ہجرت کی، جیسے بی بی معصومہ کون سلام اللہ علیہ نے کی. امام مولا زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد مولا علی علیہ السلام کے لیے خطبے میں فرمایا کہ ہاجرہ ہجرتین، کہ 2 ہجرتیں کی علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ایک مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے کوفہ. تو یہ خاص ہاجرہ ہجرتین کا جو لفظ ہے وہ امام کے خطبے میں موجود ہے. تو بی بی کی ہجرت ایک ان کی خاص الخاص خصوصیت ہے. پھر ہے بی بی کا کریمہ ہونا. کریم اہل بیت بی بی کا لفظ، اہل بیت میں بھی جو کریمہ ہو. ایک ہے کریم انسان، پھر جو اہل بیت میں بھی، دیکھیں کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام، کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ. ذہن میں رکھیے گا. کریم کون ہوتا ہے؟ یہ بھی عجب مولا کا کلام ہے کہ وعد الکریم نقد. کریم کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ نقد ہوتا ہے، ادھار نہیں ہوتا. کریم کا جو وعدہ ہے، کریم اگر آپ سے کوئی پرومس کر رہا ہے تو وہ نقد ہے، وہ ادھار نہیں، یعنی خالی وہ تسلی نہیں، وہ حقیقت ہے. وہ تعجیل، اور جو کریم کا وعدہ ہوتا ہے اس وعدے کو جلدی وفا کر دیتا ہے، ادھار کر کے نہیں رکھتا. کریم اہل بیت بی بی معصومہ کو سلام علیہ. ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد کا بیبی کے اللہم صلی علی. پھر مولا نے فرمایا کہ الکریم من بدا باحسانہ، کریم وہ ہوتا ہے کہ جو احسان سے شروع کرتا ہے، برائی کا جواب بھی احسان سے دے دیتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ. دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ روایات کی روشنی میں اخلاق حسنہ یہ کہ کسی نے برا کہا آپ سے، آپ چپ ہو کر گزر گئے، جواب نہیں دیا آپ نے. اخلاق کا مظاہر کے سامنے ویسے ہی پلٹ کے جواب نہیں دیا. اخلاق کریمانہ ہے کہ کسی نے برا کہا، آپ نے اچھائی سے جواب دے دیا. کریم اہل بیت بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ، یہاں سے کرم ہی کرم ہے، اور جو کریم کا وعدہ ہے وہ نقد ہے، ادھار نہیں ہے. یہ مولا علی نے فرمایا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بی بی ہے کریم اہل بیت. تیسری صفت ہے بی بی کی ولایت پذیری، کسی ولایت کی خاطر ہجرت کی ہے. آپ غور فرمائیں، سادات کی نسل میں بہت سے ہیں لیکن سب نے اس طرح سے ولایت کو قبول نہیں کیا. اس میں بھی درجات ہیں. مثلا شاہ عبد العظیم حسنی، جن کی زیارت پر آپ تہران میں جاتے ہیں، انت ولینا حقا، امام نے سند دی کہ تم ہمارے برحق ولی ہو. امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے چوتھی نسل میں، براہ راست امام کے بیٹے بھی نہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ جو ان کی زیارت کرے رائے میں، وہ ویسے جیسے کربلا میں حسین کی زیارت کر رہا ہوں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص فقط سید ہونے کی وجہ سے نہیں، سادات بہت سے ہیں اور سب کا احترام، لیکن یہ وہ سید ہیں کہ جو اس ولایت کے مقام پر ہے کہ امام معصوم سند ہے کہ تم ہمارے برحق ولی ہو، انت ولینا حقا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام عقائد پیش کیے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے، اور امام نے کہا تھا کہ تمہارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ، انت ولینا حقا. ان کے عقیدے کی تائید فرمائی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس میں بعض مرتبہ خیر اس میں وہ سلسلہ بھی بس اوقات کو ایسی شخصیت آ جاتی تھی کہ امام نے اپنے آپ سے دور کر دیا انہیں. اچھا، دوسری طرف سے بھی ایک مثلا آپ کو مثال دوں، سعد ہے عمر ابن عبد العزیز اموی، جو ایک بہتر بادشاہ تھا اموی سلسلے میں، اس کے نواسوں میں سے کون؟ سعد اموی اس کا نام ہے. تو وہ خود بھی بنی امیہ سے یہ سعد. تو یہ سعد آیا ایک مرتبہ، کون؟ سعد امام باقر اسلام کی خدمت میں، اور کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں لعن اللہ بنی امیہ تقاتبہ، سارے بنی امیہ پہ لعنت. اچھا، ہے یہ محب اہل بیت خود. کہا تو مولا بنی امیہ، میں بھی بنی امیہ میں سے ہوں، تو کیا مجھ پر بھی لعنت آئے گی؟ ایک اصول میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اصول یہ ہے کہ ایوری ون از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. بنی امیہ کے لیے کہ ایوری ون از گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
باتیں ہو رہی ہیں. تمام انسانوں کے لیے اصول یہ ہے کہ سب کے سب بے خطا ہیں جب تک گناہگار ثابت نہ ہو جائے. بنی امیہ کے لیے اصول یہ کہ سب کے سب گناہگار ہیں جب تک کہ بے قصور ثابت نہ ہو جائے. اور اس کی دلیل ہے کہ لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ. امام قاتبہ کا مطلب ہے کمپلیٹ 100%. کیوں امام نے لعنت کی 100% بنی امیہ پر؟ اس لیے کہ جب سب پہ لعنت ہے سوائے اس کے کہ جو محب اہل بیت ثابت ہو جائے کوئی اکا دکا جو ہے، تو اس میں سے ایک یہ سعد ہے. تو سعد نے آ کر امام سے کہا کہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن سارے بنی امیہ پہ لعنت ہے، تو کیا مجھ پہ بھی لعنت ہوگی؟ امام نے کہا کہ نہیں. کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کر لے وہ کہیں سے بھی ہو وہ مجھ سے ہو جائے گا. تو اگر تم ہمارے مطیع ہو اور ہمارا اتباع کر رہے ہو تو تم ہم سے ہو. اور پھر امام نے کہا کہ اسے سعد اموی نہ کہا جائے، سعد الخیر کہا جائے. وہ سعد کے جو خیر پر ہے، بنی امیہ میں سے جو خیر پر ہے وہ یہ سعد ہے. بات واضح ہو رہی؟ اچھا برعکس بھی ہے اس کے. قرآن میں مثال موجود ہے، نوح کا اپنا بیٹا ہے، انہ لیس من اہلک. بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ اس طرح ہمارے پاس مثال موجود ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ولایت پذیری کی وجہ سے، جس میں کتنی ولایت ہے، حجت کی. معاملہ یہی ہے. بی بی کے لیے میں نے آپ کو مثال پیش کر دی کہ بی بی نے جو ہجرت کی ہے وہ ولایت کی وجہ سے ہجرت کی. پھر ایک اور بات جو خاص الخاص بی بی کے فضائل میں سے ہے وہ ہے زیارت نامہ مخصوص ہونا بی بی کا. دیکھیں امام زادے بہت سے ہیں، تقریباً ایران میں 6000 امام زادے، عراق میں مزید ہیں، لبنان میں، کچھ افغانستان میں، کچھ پاکستان میں. اب امام زادے بہت ہیں. سادات کرام ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس واقعے میں ولایت پر ہے تو سب کا بہت زیادہ احترام ہے. لیکن آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان میں کہ شیخ عباس قمی نے ایک عمومی زیارت نامہ لکھا ہوا ہے تمام امام زادوں کا، کہ جس امام زادے کی بھی قبر پہ جائیں تو یہ نام بدل کر یہ زیارت پڑھ لیں. تو تقریباً تمام امام زادوں کے لیے عمومی زیارت ہے سوائے بہت چند خاص کے. مثلا ابو الفضل عباس السلام کی زیارت آپ ہر امام زادے کی قبر پہ نہیں پڑھ سکتے. وہ زیارت نامہ مخصوص ہے جو مخصوص ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. ہر امام زادے کے لیے نہیں ہے وہ زیارت. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین سلام اللہ وسلام الملائکۃ المقربین. اللہ کا سلام ہے ابو الفضل عباس السلام آپ پر، یہ ہر امام زادے کی قبر پر نہیں. تو یہ مخصوص ہے. تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ 3 امام زادے ہیں کہ جن سے مخصوص زیارت ہم تک پہنچی معصورہ. ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. بی بی معصومہ قم کی زیارت کو آپ ہر امام زادی کے حرم میں نہیں پڑھ سکتے، خاص الخاص ہے بی بی معصومہ قم کے لیے. بات واضح؟ تو ایک ان کا زیارت نامہ مخصوص ہونا. پھر بی بی کا محدثہ ہونا، بی بی کا حدیثوں کو بیان کرنا. اور وہ حدیث کی خاص راویہ ہیں کہ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو یہ روایت کی سند اس طرح سے کہ فاطمہ نے سنا فاطمہ سے، پھر فاطمہ، پھر فاطمہ، پھر فاطمہ. اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی جتنی فاطمہ ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اس حدیث کو بیان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ حدیث فواتم میں سے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں مستورات کے دوران باتیں کس نوعیت کی ہوتی تھی. باتیں اگر عقیدے کی ہوں اور ولایت کی ہوں تو پھر وہ نسل پروان چڑھتی ہے کہ جو ولایت پذیر ہو. ایک خاص بیوی کی زیارت کا فکر ہے کہ اللہم انی اسألک تختم لی بالسعادہ. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا اختتام تو سعادت پر کر دے. ولا تسلب منی ما انا فیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور جس عقیدے پر میں ہوں اسے مجھ سے سلب نہ کر لینا کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ بیوی کی زیارت کا فکر ہے. انتہائی اہم ہے. اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار عاقبت بخیر ہو جائے. لازمی نہیں ہے کہ اگر اس وقت مسیر صحیح ہے تو اختتام بھی صحیح ہو. قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اور میں آپ کو آیت اللہ سید محسن الحکیم کا ایک فقرہ سناؤں. آیت اللہ سید محسن الحکیم
بی بی مولا علی علیہ السلام کے حرم مطہر سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے تو شاعر رسول آیت اللہ سستانی کا بیت بھی ہے. وہیں پر آیت اللہ محسن الحکیم کی قبر ہے. تو سید محسن الحکیم وہ پہنچتے ہیں کہاں؟ حضرت حر کے روضے پر. حضرت وہ سید ہیں، جلیل القدر عالم بھی ہیں. حضرت حر کو مخاطب کرتے کہتے تھے کہ آپ سید نہیں ہیں، میں سید ہوں. آپ ایک فوجی تھے، ظاہری طور پر میں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، فوجی اور عالم. تو عالم کا مقام روایت میں اور زیادہ بیان کیا گیا. میں ایک عالم مرجع تقلید ہوں. مثال کے طور پر آپ 1000 کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور میری تقلید میں ہزاروں ہیں. اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ امام حسین کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے کہ میری شفاعت ہو جائے. اس لیے اس کے بعد انہوں نے کئی باتوں کو بیان کیا. اس میں سے ایک کہا اس لیے کہ آپ کی عاقبت ایسی بخیر ہوئی ہے کہ آپ امام حسین کے ساتھ ہیں. میرا پتہ نہیں کہ میری عاقبت بخیر ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آیت سید محسن الحکیم. قرآن میں اس کی ایگزامپل موجود ہے کہ کچھ ایسے تھے کہ جو ایمان کے معاملے میں بالکل ٹاپ کلاس پر تھے، لیکن اختتام شقاوت پر ہوا، سعادت پر. 2 آیتیں ہم سے کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیں. سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور سورہ حشر آیت نمبر 16. سورہ اعراف آیت نمبر 175 ہے بلم باور کے بارے میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ہم نے آیتیں دی تھی اپنی بلم باور کو، اپنی نشانی عطا کی تھی. اس مقام پر تھا مستجاب الدعوات، جو دعا کرے قبول، جو ارادہ کرے وہ پورا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی مثال. قرآن کا لفظ ہے یہ، قرآن میں جو کلب کا لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی طرح اس کی مثال. تو ایک عظیم مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یعنی ایمان ہے لیکن اختتام جو ہے وہ اس طرح سے خواہشات نفس کی وجہ سے. تاریخ پڑھیں تو خواہشات نفس کی وجہ سے. ہمیشہ ضروری نہیں کہ اختتام سعادت پر ہو جائے. ایک مثال اور ہے جو سورہ حشر میں، وہ برسیسہ کی. برسیسہ وہ ہے کہ شیطان پرست اللہ نے جسے کہا، خدا پرست سے شیطان پرست بن گیا. کا مثل شیطان اذ قال الانسان اکفر. اس کی مثال شیطان کی ہے کہ شیطان نے اس سے کہا کہ کفر اختیار کرو، انکار کر دو. فلما کفر، جب اس نے کفر اختیار کیا، قال انی بریء منک، کہتا میں تو تجھ سے، شیطان نے کہا میں تو تجھ سے بیزار ہوں. شیطان نے گمراہ کیا، آخر میں کہا شیطان نے اس سے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، تیرا معاملہ خود ہے. یہ برسیسہ. تو یہ پاسبل ہے. اور میں آپ کو آپ کے قریب مثال دے دوں، شاید آپ کے ذہن اور متوجہ ہو جائے. زبیر وہ ہے کہ بی بی معصومہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا جو وصیت نامہ ہے نا عمومی، اس پر بی بی نے کہا تھا زبیر کے بھی دستخط کروا لینا. یعنی دستخط ہے زبیر کے وہاں پر. 7 افراد جو بی بی کے جنازے میں شریک، ان میں سے ایک زبیر ہے. اختتام کہاں پر ہے؟ جبل میں علی ابن ابی طالب کے مقابل پر. اس سے بڑی شقاوت کیا ہو سکتی ہے کہ علی کے مقابل پر آ جائے. اچھا، یہ 2 طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے، کبھی ماں باپ اولاد کو گمراہ کرتے ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کو گمراہ کرتی ہے. اور اس معاملے میں مولا نے کہا کہ زبیر ہماری ولایت پر تھا، اس کا بیٹا عبداللہ اس نے گمراہ کر دیا اپنے باپ کو اور ہماری ولایت سے ہٹا دیا، عبداللہ ابن زبیر. یاد رکھیے گا، زبیر سے مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تو نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی، تجھے یاد نہیں رہی وہ کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ذل الحق ثم دار. کہ میں نے سنا تو ہے، مجھے یاد تو ہے. زبیر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کہا اتنا قریبی ہے مولا علی کے. اور وہ چھوڑ کر چلا گیا جمل میں، اس لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا. فرق یہ ہے زبیر اور حضرت حر علیہ السلام میں کہ زبیر لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا، علی کے ساتھ نہیں آیا. حر نے یزید کے لشکر کو چھوڑا، اب عبداللہ حسین کی خدمت میں پہنچا. آج زبیر تاریخ کے کوڑے دان میں ہے، حر علیہ السلام کی زیارت. ایک مل کے سلوات بھیجتے ہیں، نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ.
آپ نے خالی باطل کو چھوڑنا نہیں ہوتا، آپ نے حق کی طرف بھی آنا ہوتا ہے. باطل کو چھوڑ دینا خالی کافی نہیں تھا. زبیر نے اس وقت بظاہر باطل کو چھوڑ دیا تھا، بعد میں خود مارا بھی گیا. بعد میں مروان نے اسے اس لیے مروا دیا کیونکہ اس جنگ کا اختتام کس طرح سے ہونے والا تو نہیں معلوم تھا کہ بعد میں خلافت بالآخر کس کو ملنے والی ہے. تو اگر بعد میں دوبارہ کسی خلیفہ کا انتخاب ہوتا تو زبیر ایک بڑا بہترین کینڈیڈیٹ تھا مسلمانوں کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی شخصیت کے اعتبار سے. تو زبیر کہیں میری راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو مروان نے اس کو مروا دیا. آپ یقین کریں کہ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا علی کے مقابل کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، علی کے ساتھ آنا ضروری ہے. اچھا ذرا غور کیجئے گا، اب یہ سیاسی بات تو میں کرنے سے رہا یہاں پر. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. ایک مومن کے یہاں مجلس عزا تھی تو اس میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ بعض مومنی تک نہ پہنچا اور یہ اور آگے پہنچ جائے گا. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اختتام کس بات پر ہے؟ فلا تسلک منی مانا فی، بیوی کی زیارت پہ جملہ ہے، بیوی معصوم قوم پہ بات ہو رہی ہے کہ پروردگار تو وہ سلب نہ کر لینا اس معرفت کو جو تو نے ہمیں عطا کی. تو شاعر نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب اسلام، پہلا علی کا معرکہ ہے بدر اور آخری ہے جمل، صفین اور پھر نہروان. پہلی تلوار علی کی چلی ہے بدر میں، آخری چلی ہے نہروان میں. شاعر نے لکھا کہ با علی در بدر بودن شرط نیست، علی کے ساتھ بدر میں ہونا کافی نہیں، علی برادر نہروان در پیش ہو. یہ دیکھو نہروان تک کون ساتھ ہے علی کے ساتھ. بدر میں بہت سے ہیں، نہروان میں بہت سے نہیں ہیں علی کے ساتھ. اللہم صل علی محمد و علی محمد. کیا کریں کہ عاقبت بخیر ہو جائے؟ مختصر الفاظ میں 2 سے 3 باتیں. مولا زین العابدین الاسلام کی سکھلائی بھی یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آسان سی دعا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، مجلس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری عاقبت بخیر ہو. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹا دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اللہ کا دین ہے علی بن ابی طالب، دین است حسین، اس دین پر ثابت قدم رکھ. جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا. چلو دوسرا عمل، حدیث میں آیا ہے کہ روز جمعہ سورہ مومنون کی تلاوت کریں. حضور کی زوجہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کہ حضور کے اخلاق سورہ مومنون تھے، کیونکہ اس میں ان اخلاقی صفات کا بیان ہے کہ اگر انسان اس پہ پابندی کر لے تو عاقبت بخیر ہوگی. لیکن سورہ مومنون کا پڑھنا 118 آیات ہے، لیکن آیات مختصر ہیں، تقریباً 20 منٹ کے اندر ہی تلاوت پوری ہو جائے گی سورہ مومنون کی روز جمعہ. امام نے فرمایا کہ عاقبت بخیر ہوگی. اور تیسرا حدیث میں صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کا، محبان اہل بیت کا احترام رکھے گا اللہ اس کی عاقبت خیر کر دے گا. جتنا اہانت کریں گے عاقبت خراب ہو سکتی ہے. امام نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کا اور ہمارے شیعوں اور محبوں کا احترام رکھے گا اللہ اس کی عاقبت کو بخیر رکھے گا. تو عزیزوں، بات آہستہ آہستہ تمام کر دوں میں کہ اب بی بی معصومہ قم کریم اہل بیت ہیں، ان کی زیارت میں ہے کہ پروردگار ہمارا احترام سعادت پہ کرنا. بعض دعائیں ایسی ہیں، ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے حالات بڑے سخت تھے اور بیٹی ایک شدید مرض میں مبتلا تھی، تو ہم شمال سے، ایران کا جو شمال تھا وہاں سے پہنچے مشہد. اتنا ہی ہم سفر کر سکتے تھے، مشہد اور ہے بھی امام کا حرم. وہاں پہنچ کر راز و نیاز زیارت کی، دعا کی، بظاہر شفا نہیں ملی، واپس چلے گئے. کہتے اپنے گھر واپس چلے گئے تو بیٹی نے بڑا اصرار کیا کہ میں نے خواب ایک دیکھا ہے کہ میں بی بی معصومہ قم کے حرم جانا چاہتی ہوں. کہا امام رضا کے حرم جا چکے ہیں، وہاں سے شفا نہیں ملی، تو بی بی معصومہ قم وہ ان کی بہن ہے. لیکن بہت زیادہ اصرار کر کے کہتے ہیں کہ گھر کا مال و اسباب بیچ کر ہم پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو پھر شفا ملی. اور پھر کسی جب بزرگ عالم سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بعض حاجتیں ایسی ہیں جو امام رضا علیہ السلام اپنی خواہر بی بی معصومہ قم کو سپرد کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجت حتیٰ امام رضا کے حرم میں پوری نہ ہو لیکن بی بی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہو جائے.
ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حاجت سپرد کر دی بی بی زینب سلام اللہ علیہ وسلم یا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں. تو یہ ہر ایک ولایت کا در ہے کہ جو کھلا ہوا ہے. تو ہر ایک سے امید رکھیں وہاں سے جا کے طلب کریں اور مانگیں. بی بی معصومہ قم میں اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام میں بھی نسبت یہ ہے کہ جو بیوی کی زیارت ہے فقط تذکیر و تانیث کے فرق کے ساتھ آپ بالکل وہ مولا عباس کے حرم مطہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ بیوی کی زیارت میں السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. اے ولی اللہ، بات پہنچ رہی ہے؟ اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی خواہر آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام. مولا عباس کے حرم میں کہ السلام علیک یا ابن ولی اللہ، السلام علیک یا اخا ولی اللہ، السلام علیک یا عم ولی اللہ. اے ولی اللہ کے بیٹے آپ پر سلام، اے ولی اللہ کے بھائی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کے چچا آپ پر سلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. بی بی کی زیارت میں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ معصومہ قم جنت میں میری شفاعت فرمائیے گا. اللہ اکبر. ابوالفضل عباس اسلام کے حریم مطہر کے سامنے کہیں یا ابوالفضل عباس اشفع لی فی الجنہ. میں نے کہا تذکیر و تانیث کے فرق کے ساتھ آپ بالکل وہی زیارت ابوالفضل عباس کے حرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت. اے آقا ابوالفضل عباس آپ شفاعت فرمائیے گا میری جنت میں. کیوں؟ بی بی معصومہ قم کی زیارت میں فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن، اس لیے کہ آپ کا ایک خاص الخاص مقام ہے اللہ کے نزدیک جو شانوں میں سے ایک شان ہے. اور ویسے ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن. یہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری جملہ مصائب سے پہلے بی بی جنت میں شفاعت فرمائیے گا، یعنی جنت میں جو مقام ہے نا اس میں اضافہ ہوتا رہے آپ کی شفاعت. جنت میں کس شفاعت کی ضرورت ہے؟ یہ سوال پہلے اپنے ذہن میں لے کر آئیے. ایک انسان آلریڈی جنت میں پہنچ چکا ہے، اب اس کو کس شفاعت کی ضرورت ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، جنت میں اور شفاعت فرمائیے گا. جنت کا ظاہر ہے بہشت، جنت کا باطن ہے مقام ولایت. اے بی بی مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے میری مسلسل شفاعت کرتے جائیے تاکہ مقامات توحیدی کو طے کر سکوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بی بی کی ولایت کو ہم مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جو اہل بیت علیہ السلام کی جو شفاعت کو ہم طلب کر رہے ہیں، جو اہل بیت کی جو ولایت کے مدارج ہیں نا، اے بی بی مجھے وہ شفاعت عطا فرماتے رہیے گا. بس عزیزوں بات ختم ہو گئی. میں نے عرض کیا ابوالفضل عباس السلام باب الحوائج، اور صاحب خانہ کی خواہش بھی ہے کہ شب جمعہ کی مناسبت سے مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. دیکھیں مولا حسین علیہ السلام اور ابوالفضل عباس علیہ السلام والد تو دونوں کے علی، لیکن عباس ایک ایسی ماں رکھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ خادمہ اہل بیت کہا. ام البنین، عباس کی ماں ہے ام البنین سلام اللہ علیہ. 4 بیٹے ہیں ام البنین کے. ام البنین نے بظاہر دیکھا نہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو، کبھی کوئی تاریخ میں ملاقات نہیں لکھی ہوئی بی بی ام البنین کی بی بی زہرا سے، لیکن بغیر دیکھے ہوئے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عالی ترین خدمت گزار بن جائے اس خانوادے کی، وہ ہیں بی بی ام البنین سلام، یعنی جو عالی ترین مقام ولایت پر پہنچ جائیں وہ ہیں بی بی ام البنین. 4 بیٹے ہیں. جعفر بن علی 20 سال کا سن کربلا. دیکھیں 20 سال کا سن ہے، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ولادت ہوئی ہے جعفر بن علی کی. آپ مولا عباس علیہ السلام کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے ساتھ وقت گزارا، لیکن باقی جو ام البنین کے اولادیں ہیں نا، انہوں نے یا تو وقت مثلا نہیں گزارا جعفر بن علی نے، بظاہر مولا کی شہادت ہو گئی، اور یا پھر باقی بچوں نے اتنا کم وقت گزارا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ محصول ہے یہ تربیت ام البنین کا اثر ہے. مولا علی علیہ السلام تو فقط عباس ہے وہ کہ جن میں اکثر علی بن ابی طالب نظر آتا ہے، ورنہ جو باقی بیٹے ہیں وہ ام البنین کا سرمایہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ یہ ام البنین سلام اللہ علیہ. جعفر بن ابی طالب ہیں 20 سال کے،
عثمان ابن علی ہیں 21 سال کے کربلا میں، عبداللہ ابن علی ہیں 25 سال کے کربلا میں، ابو الفضل عباس ہیں 34 سال کے کربلا میں. ہائے ہائے. آپ یاد رکھیے گا کہ عباس نے نہ صرف حسین کو بلکہ مولا حسن کو بھی کبھی بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، فقط حسین کو زیارت کا فکرہ کیا، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین. امام حسن کو بھی بھائی نہیں کہا، مولا اور آقا کا. اور میں نے ایک بزرگ عالم سے اس فقرے کو سنا ہے کہ ایران کے بزرگ عالم ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی عباس کو پہچانتا نہ ہو نا، بہت سے لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے عباس، جب وہ ساتھ میں دیکھ لیتے تھے امام حسین کے تو کہتے تھے حسین کے پاس عجیب غلام ہے ایک. عباس کا چلنا پھرنا کہنا، مولا عباس کا جو ادب تھا وہ ایسا تھا امام حسین کے ساتھ کہ کہتے تھے حسین کے پاس ایک غلام ہے، خاص الخاص غلام. اور آپ نے اس فقیر کو سینکڑوں بار سنا ہے مولا غازی عباس اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اسی روحانیت کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ ذکر ہو جائے. اور کچھ وہ باتیں، کچھ ایسے گوشے مسائل کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ رزق معرفت ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں ایک بات ہے کہ 4-5 سال کے تھے ابو الفضل عباس، تو کسی نے آ کر ایک خوشے انگور دیا مولا عباس کو، کہا بیٹا یہ تناول کرنا. مولا عباس نے خوشے انگور لیا، کہا میں جب تک اپنے مولا حسین کے پاس نہ جاؤں اس وقت تک میں یہ انگور نہیں کھاؤں گا. پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس. حسین اور عباس میں 23 سال کا فرق ہے، یعنی اگر عباس 5 برس کے ہیں اس وقت تو حسین 28 برس کے. پہنچے مولا آقا عبداللہ حسین کی خدمت میں، کہا آقا یہ تناول تو فرمائیے گا انگور. کہا عباس کھاؤ، تم پہلے کھاؤ. کہ نہیں مولا جب تک آپ نہ کھا لیں گے میں نہیں کھاؤں گا. یہ اب سمجھ میں آیا کہ پانی کیوں نہیں پیا تھا قرآن سے. فذکر عطش الحسین، یہ فقط اس وقت کی بات نہیں تھی، زندگی بھر عباس کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک حسین نہ پی لیں تو عباس نہیں پیے گا، جب تک حسین نہ کھا لیں تو عباس نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. یہ اس کیفیت کا اثر ہے عزیزوں. 2 بیٹے بھی شہید ہیں کربلا میں ابو الفضل عباس کے، ایک محمد اور ایک قاسم. محمد کو پہلے بھیجا ابو الفضل عباس نے مولا حسین کی اجازت سے، کہ اس لیے محمد حالانکہ چھوٹے بیٹے کا، کہ اس لیے کہ مولا یہ مجھ سے بہت زیادہ شبیہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میری شبیہ ہے نا وہ سب سے پہلے جائے اور میرے سامنے آپ پر قربان ہو جائے. جب محمد شہید ہو گئے، محمد کا لاش ابو الفضل عباس لے آئے تو اپنے دوسرے بیٹے قاسم کو بھیجنا چاہا تو امام حسین نے جملہ فرمایا کہ عباس میں کب تک دیکھتا رہا ہوں کہ ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے. بات واضح ہو رہی ہے جنوں کہ مولا کا ذکر ہے. آپ کی گریے کی صدائیں بلند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے. بھائیوں کی شہادت بڑی سخت ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام پر بھی سخت تھا. جب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ نے کہا تھا، مدینہ میں علی اس وقت نہیں تھے، خبر شہادت آئی کہ کوئی علی کو خبر شہادت نہیں دے گا، جب علی آئیں گے مدینہ میں خود تعزیت کروں گا اور پھر خبر شہادت دوں گا. تو رسول اللہ آئے اور علی بن ابی طالب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کی اور پھر جعفر کی شہادت کی خبر اس طرح سنائی رسول اللہ نے، یعنی خود رسول اللہ نے تعزیت دی. کون تھا جو حسین کو تسلیت دی؟ تنہا تھے حسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے میرے مولا، آپ کا آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دیں. جب شیخ عذری نے وہ قصیدہ لکھا ابو الفضل عباس کی شان میں، یوم ابی الفضل استجار بالہدی، کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھے. ایک ایسا مصرع لکھ دیا، اس کے بعد مصرع آگے نہیں لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام تو خود امام وقت ہیں، وہ کسی اور کی پناہ میں ہو، میں یہ نہیں لکھوں گا آگے، اور لکھنا چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ تم نے وہ کیوں پڑھنا چھوڑ دیا، عباس کا قصیدہ کیوں پڑھنا چھوڑ دیا. کہا مولا مجھے ایسا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی اہانت و توہین نہ ہو جائے، مولا ذرا سماعت فرمائیے گا اس جملے کو. امام نے کہا نہیں تو نے ٹھیک کہا تھا، عاشور کا دن واقع وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. میں کیا عرض کروں عزیزوں، ایک عالم ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ساتھ ساتھ معرفت کی باتیں پہنچ جائیں. نجفی خوچانی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی سیاحت غرب اور ایک کتاب لکھی سیاحت شرق، جس میں اپنی زندگی کے احوال کو لکھا ہے. اس میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کوئی 40 کا موقع تھا کہ امام حسین کی زیارت پہ پیدل جا رہا تھا. اس زمانے کی بات ہے یہ کہ جب اتنے موقف وغیرہ نہیں ہوتے تھے. میں نے پانی ساتھ میں نہیں لیا تھا، بڑی شدید گرمی تھی.
مولا کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک امتحان بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا ایک مہمان سرا تو وہاں پر مجھے پانی ملا نہیں, پتہ نہیں کیوں. اس کے بعد کچھ اور آگے پہنچا پھر پانی نہیں ملا. تو کہتے ہیں کہ آخری جو میری مشی کا حصہ تھا وہ میں نے بہت پیاس کے عالم میں گزارا, بڑا ہی شدید پیاس تھا, اور میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا, اور آہستہ آہستہ میری آنکھوں پہ تاریکی چھا گئی تھی. یہاں تک کہ میں کربلا مولا جب پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سامنے منظر ہی بدل گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو اللہ تش اللہ تش صدائیں بلند ہیں اللہ تش کی, کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کیفیت میں, اسی کیفیت میں پہنچا حرم مطہر, اور لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, میں خود اللہ تش اللہ تش اللہ تش کہہ رہا ہوں. یہاں تک کہ امام کے حرم کی جو ساعت ہے نا اس میں وہ بجنا شروع ہوئی. تو میں نے وہ ساعت کی آواز نہیں سنی, میں نے سنا حل من ناصرین ینصرنا, حل من ناصرین ینصرنا, اور میں ذریعہ امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میرے کانوں میں آواز آ رہی کہ اچانک دفعتاً میں نے سنا کہ ابوالفضل عباس کے حرم سے آواز آئی, لبیک یا مولایا لبیک یا مولایا لبیک یا مولایا یا ابوالفضل عباس. میں آپ سے کیا عرض کروں عزیزوں, جب عباس مارے گئے نا تو دشمن کے لشکر میں سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی, ڈھول اور بازے بجنا شروع ہوئے, اور لوگ پتہ کیا کہتے تھے کہ حسین کا کام تمام ہو گیا, بس حسین کا کام تمام ہو گیا, حسین مارے گئے, اب حسین مارے گئے. عباس کی شہادت پر لوگ کہتے تھے یزید کے لشکر میں حسین مارے گئے, لہذا حسین نے کہا نان ان کا سر ہزاری عباس کا بڑھ ڈوڑ گئے والشمو تبی عدوی, اور دشمن تانے دے رہے, عباس دشمن تانے دے رہے. مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام, دیکھیں آس کب ختم ہوئی, عباس کی آس کب ختم ہوئی. ایک تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں کو کتنی امید تھی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس قسم کی کیفیت فارسی کتابوں میں جیسے ایسے بیان موجود ہے کہ جب مولا عباس علیہ السلام نے خالی مشق کو لیا اور جب جانے لگے نا تو بچے آپس میں کہتے تھے بس پیاس اب ختم ہو گئی, بس اب پیاس ختم ہو گئی, چچا پانی لانے والے ہیں. اتنا اعتماد تھا کہ بس اب پانی آنے والا ہے, پیاس ختم ہو گئی, پیاس بچے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے. عباس کی آس کب ٹوٹی, جب ہاتھ کٹے, جب آس تو نہیں ٹوٹی, جب مشق پہ تیر لگا نا فوقف العباس, عباس رک گئے وہیں پر, اس لیے کہ مشق تھی نہیں کہ پانی لے کر جائیں, بازو تھے نہیں کہ پانی ادو تھے نہیں کہ پانی بھر سکے. مسلسل تیر برس رہے تھے ابوالفضل عباس پر, ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. ابوالفضل عباس نے وہ تیر جس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہو, ہاتھوں میں ایک ذرہ, آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سوچو سب سے پہلے کیا کرتے ہو, ان ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو نا جس کی آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہو. تو عباس نے سر جھکایا اور اپنے زانوں کے ذریعے سے تیر کھینچنا چاہا, جو کلاه اہانی تھا وہ زمین پر گر گیا. عباس کے سر پر ایک گوشت لگا کر کے منہ سوئے رجب, کہتے تھے خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ تھا فرمائے غم ابوالفضل عباس علیہ السلام کی, یہ میری اپنی حاجتیں نہیں ہے. یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے, حسین دیکھے اکبر کے لاشے پر بھی روئے, قاسم کے لاشے پر بھی روئے, لیکن عباس کے لاشے پر بغرائے بس سارا خیر حسین. حسین نے چیخ ماری, بابا کا دکان آ لیا, چیخ مار کر حسین نے رونا شروع کیا. کہا عباس شمو تبی عدو بھی, دشمن تانے دے رہے عباس. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام القلب ينقلبون. تقریباً وقت تمام ہو گیا. فقرہ جو مجھے ذہن میں آیا وہ یہ بھی ہے کہ جب مولانا زین العابدین علیہ السلام لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے تو عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا, اور گلین چادر میں مولا عباس کا لاشا اٹھا کر جب لحد میں رکھا اس لاشے کو تو فرماتے تھے کہ سب دور ہو جائیں, کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں غش کھا کر امام غش نہ کھا گئے ہوں, تو میں نے دیکھا کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کا سر تھا عباس کے سینے پر, اور فرماتے تھے کہ اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں کہ جو کبھی گھر میں بھی بے مخنا نہ ہوئی, آج کوفے کا باس. صلی اللہ علیہ ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین, السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. یا حسین یا حسین.